السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم سیرت خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ شروع کریں گے۔ کتاب کے مؤلف ہیں طالب ہاشمی صاحب۔ طالب ہاشمی صاحب لکھتے ہیں: مادرا را اسوہ کامل بطول۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال کے اشعار کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل اور ماؤں کے لیے تقلید کا کامل اور بہترین نمونہ ہیں۔ ایک محتاج کی خاطر ان کا دل ایسا تڑپا کہ اس کی اعانت کے لیے ایک یہودی کے پاس اپنی چادر فروخت کر دی۔ نوری بھی اور ناری بھی سب ان کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے شوہر کی رضا میں اپنی رضا گم کر دی۔ انہوں نے صبر اور رضا کے ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی کہ چکی چلاتی رہتیں اور لبھائے مبارک پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ ان کا گریہ تکیہ سے بے نیاز تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کے موتی جاں نماز پر گرایا کرتی تھیں، کیونکہ ان کی راتیں بستر پر نہیں بلکہ مصلے پر گزرتی تھیں۔ ان کے آنسو جبرائیل امین زمین سے چنتے تھے اور قطرات شبنم کی طرح انہیں عرش بری پر چپکا دیتے تھے۔ میرے پاؤں میں شریعت کے رشتے کی زنجیر پڑی ہوئی ہے اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ میں ان کی تربت کا طواف کرتا اور اپنے سجدے اس کی خاک پر نچھاور کرتا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام و القاب۔ اس میں گرامی فاطمہ ہے۔ چند مشہور القاب یہ ہیں: زہرا یعنی تازہ پھول کی طرح پاکیزہ، حسین و جمیل۔ بطول، اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کر لینے والی۔ سیدۃ النساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار۔ سیدۃ النساء اہل جنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ زاکیہ، نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ عادات و اخلاق والی۔ راضیہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والی۔ بضعۃ الرسول، جگر گوشہ رسول۔ البضعۃ النبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر۔ ام ابیہا، کریمۃ الطرفین، باپ اور ماں دونوں کی نسبت سے عالی مرتبہ۔ طاہرہ، پاک باز خاتون۔ مطہرہ، پاک صاف خاتون۔ مرضیہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر چلنے والی۔ عذرا، دوشیزہ۔ حسب و نسب۔ شجرہ نسب یوں ہے: حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن مالک بن نضر بن مدرکہ بن الیاس بن ماد بن عدنان۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حسب و نسب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس ذات گرامی کی صاحبزادی تھیں جو سید الانبیاء اور مرسلین تھے، صاحب قاب قوسین تھے، محبوب رب العالمین تھے، خیر الخلائق اور سید الانام تھے، رحمت للعالمین اور سراج المنیر تھے، خاتم النبیین اور شفیع المذنبین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ مختصر یہ کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی خاتون اول ہیں، اور اپنے گوناگون فضائل و مناقب کی بنا پر انہیں تاریخ اسلام میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ باپ کا نام خویلد اور ماں کا نام فاطمہ تھا۔ باپ اور ماں دونوں قریشی اور نسل تھے، اور یوں وہ صرف نجیب الطرفین تھی بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یک جدی بھی تھیں۔ باپ کا شجرہ نسب یہ ہے: خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جد اعلیٰ تھے۔ ماں کا شجرہ نسب یہ ہے: فاطمہ بنت زائد بن عاصم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مورث اعلیٰ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد بہت بڑے تاجر تھے، اور اپنی خوش معاملگی اور دیانت کی بدولت وہ تمام قریش اور عرب کے دوسرے قبائل میں بھی بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ولادت باسعادت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سلسلہ کی مشہور روایات یہ ہیں: نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل اس زمانے میں پیدا ہوئیں جب قریش خانہ کعبہ کے اثر نو تعمیر میں مشغول تھے۔ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 سال۔ نمبر 2، آپ پہلے سال نبوت کے ماہ جمادی الاخریٰ کی 20 تاریخ کو پیدا ہوئیں۔ سن 62 یا 41 ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 611 عیسوی۔ نمبر 3، آپ بعثت سے تقریباً 1 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 بعثت نبوت میں 20 جمادی الاخریٰ کو ہوئی۔ جمہور ارباب سیر نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے، اور روایت کی روح سے یہ بھی صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اکثر مستند روایتوں میں وفات 11 ہجری کے وقت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 یا 29 سال بتائی گئی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت سے تقریباً 5 سال قبل تسلیم کیا جائے۔ بچپن سے سن شعور تک۔ کتب حدیث اور سیر تاریخ میں سیدۃ النساء کی ابتدائی زندگی کے بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ صرف چند روایات ہیں جن سے ان کے بچپن سے سن شعور تک کی زندگی پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یہ بات صرف سیدۃ النساء کی ذات گرامی تک محدود نہیں بلکہ دوسری بنات طاہرات، ازواج مطہرات اور بیشتر صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اہل سیر اور مورخین نے زیادہ توجہ خاص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ بیان کرنے پر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین یعنی اولاد، ازواج اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بالعموم وہی حالات بیان کیے ہیں جن کا براہ راست حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا، یا اسلامی سیاست اور ریاست سے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ سیرت کی قدیم کتابوں میں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے دانستہ اغماض برتا گیا۔ باہر صورت جو تھوڑی بہت روایات ملتی ہیں ان سے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے جوانی تک کے حالات کا کچھ نہ کچھ علم ضرور ہو جاتا ہے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر نہایت متین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ بچپن میں انہوں نے کبھی کھیل کود میں حصہ نہ لیا اور نہ گھر سے باہر قدم نکالا۔ چونکہ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان سے غایت درجہ کی محبت تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں اپنے فخر موجودات پدر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار،
رفتار و گفتار کو غور سے دیکھتی رہتی تھیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مقدسہ کو اپنے آئینہ قلب پر منعکس کرتی رہتی تھیں۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی باہر سے تشریف لاتے تو بلند آواز میں السلام علیکم کہتے اور پھر چند لمحے توقف کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ ننھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے برگزیدہ اور پیارے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر گھر کے دروازے تک دوڑی جاتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک پکڑ کر ساتھ لاتیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست گاہ میں پہنچ کر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ ننھی سیدہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت اور فطانت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن ننھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس دن نیکی اور بدی کا حساب بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی باتیں سکھاتے جن سے خدا شناسی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا۔ مبدع فیض نے انہیں کمال درجے کی ذہانت عطا کی تھی۔ جو بات ایک دفعہ سن لیتی ہمیشہ یاد رکھتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ننھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرتی کہ آج اپنے ابا جان سے کون کون سی باتیں سیکھی ہیں۔ وہ فوراً سب کچھ بتا دیتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن ہی میں سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہوئیں۔ گویا بچپن سے ہی ان کی عادات و اطوار سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ بعثت کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرماتے رہے۔ جب چوتھے سال کے آغاز میں خدائے حکیم و برتر کی طرف سے واضح حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکوں کی طرف سے منہ پھیر لیجئے، یعنی ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خاص و عام کو اعلانیہ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اس پر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آزار ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے دل و جان سے معترف تھے اور جن کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتے کہتے نہیں تھکتی تھیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے۔ ان لوگوں کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ اسلام کا دشمن تو ضرور تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذا دینے سے اجتناب کرتا تھا۔ اس گروہ میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور سفیان جیسے لوگ شامل تھے۔ دوسرے گروہ کو کسی ذلیل سے ذلیل اور کمینہ سے کمینہ حرکت سے بھی اجتناب نہ تھا۔ اس میں ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عدی بن حمرہ، نضر بن الحارث، ابن الصدع اور امیہ بن خلف وغیرہ جیسے بدطینت لوگ شامل تھے۔ اہل سیر نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ سن 10 نبوت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد
تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے پہنچانے میں بہت جری ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر خاک اور کیچڑ پھینکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنا، پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھ رکھنا، گالیاں دینا، تمسخر اڑانا اور اسی قسم کی چھچوری اور کمینہ حرکات ان بدبختوں سے اسی زمانے میں سرزد ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں کو بھی اپنے جور و تعدی کا نشانہ بنا لیا تھا، اور ان پر ایسے ایسے ستم ڈھاتے رہتے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے ہی نامساعد حالات میں پرورش پائی۔ وہ اپنے عظیم باپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھتیں تو بہت آزردہ ہوتیں، لیکن کم سنی کے باوجود ان حالات سے کبھی خوفزدہ نہ ہوئیں، بلکہ ہر مشکل موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری اور خدمت کی۔ کسی وقت بتقاضائے فطری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں پر اشک بار ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، میری بچی گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ تبلیغ حق کے دوران میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شرارت کرتے اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو دوسری بہنوں کے ساتھ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے رو دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ حق سے منع کیا ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معلیٰ کے نزدیک مصروف نماز تھے۔ قریب ہی کفار قریش نے مجلس لہب گرم کر رکھی تھی۔ ابو جہل کو شرارت جو سوجی تو اس نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اس شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو دیکھو، کاش اس وقت کوئی شخص فلاں قبیلہ میں جاتا، وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھ اٹھا لاتا اور یہ شخص جب سجدہ میں جاتا تو اس کی پیٹھ یا گردن پر رکھ دیتا۔ استغفر اللہ۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، چنانچہ وہ لپک کر گیا اور خون اور گوبر سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجھ لا کر ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھ دی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربسجود تھے۔ کفار کو یہ منظر دیکھ کر اس قدر مسرت ہوئی کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے۔ اونٹ کی اوجھ بڑی وزنی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے حد تکلیف ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں عقبہ بن ابی معیط کے ہاں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اشرار کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی، البتہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اس واقعہ کی اطلاع دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خبر سن کر بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجھ ہٹائی، کفار اور ارد گرد کھڑے ہو کر ہنستے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر مشرکین قریش کو بہت بد دعائیں دیں اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ صحیحین میں ہے کہ اس موقع پر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشقیاء قریش کے لیے بد دعا کی اور فرمایا، الہی کفار کی اس ٹولی کو سزا دے۔ اس بد دعا میں آپ نے ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا خاص طور پر نام لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات الہی کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مبعوث فرمایا، میں نے ان اشخاص کو جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، بدر کے میدان جنگ میں ذلت کے ساتھ پڑا پایا۔ ان کی لاشیں گھسیٹ کر ایک گڑھے یا کنویں میں ڈالی گئی تھیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کمسن سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی روتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت پر آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اسے نپٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت اسلام سے بہرہ ور